بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جانا تجھے جب جانا، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی 12ویں ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسائٹیڈ اب اس ایپیسوڈ میں ہوتا ہے۔ کرم داد، تم لائن پہ ہی ہو؟ جی سر۔ کیا وہ لوگ اب بھی پیچھے آ رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر آ رہے ہیں، شاید کسی خاموش چوراہے کے منتظر ہیں۔ تم لوگ پہنچ گئے ہو؟ سر بس 4 منٹ کی دوری پہ ہیں، میں ان کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ گولی مارو بھی تو خیال رکھنا، مجھے یہ لوگ زندہ چاہیے ہیں۔ جی سر۔ فون اسپیکر پہ لگا، اس کی گود میں رکھا تھا، بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر دماغ میں جوگن کی فکر چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ انتہا سے زیادہ ڈر گئی ہوگی، مگر جب اس کو کار سے اترنے کا کہا تب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اس کو تسلی دے سکتا۔ فون پہ ان کمنگ میسیج کی ٹون پہ وہ ایک پل کو متوجہ ہوا۔ فارس کی جانب سے ملنے والے میسیج نے بے چینی ختم کر دی تھی، چہرے پہ طمانینت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی شیشے میں ایک موٹر سائیکل قریب آتا محسوس ہوا۔ تاشفین کی حسیات پہلے سے ہی ہائی الرٹ پہ تھی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل مزید قریب آیا، دوسرا بھی منظر میں آ گیا۔ تاشفین نے نامحسوس انداز میں سپیڈ کم کر دی۔ موٹر سائیکل والے جو سپیڈ پکڑ رہے تھے وہ آگے نکل گئے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہونے لگا تھا۔ تاشفین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ تھا، دوسرا گود میں رکھے گولک پہ، جس کا سیفٹی کیچ پہلے سے ہٹا ہوا تھا۔ اب تو بس اٹھانا تھا اور نشانہ باندھنا تھا، اور یہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ غلطی ہوئی نہیں اور جان گئی نہیں۔ گیئر بدلنے کے بعد اس نے سپیڈ ایک دفعہ پھر بڑھا دی۔ منزل پہ پہنچ گئے تھے۔ دوسری پارٹی کو بھی شاید اسی مقام کا انتظار تھا، کیونکہ چادروں کی بکلوں سے کلاشن کوفے اور موزر برآمد ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ کی گیم ہوئی تھی اور فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج گئی۔ سڑک کا وہ حصہ خالی شیل سے کالا ہو گیا تھا۔ تاشفین جس گاڑی میں موجود تھا وہ چلتی ہوئی جا کر پول سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے اوپر گولیوں کے ان گنت نشان نظر آ رہے تھے۔ شدید فائرنگ کے بعد اب جیسے موت کی خاموشی کا راج ہو گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کا انجن سسکیاں لیتا سنائی دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا جس میں خاموشی ناچتی ہے، وحشت رقص کرتی ہے۔ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے سوار اب نیچے اتر کر گاڑی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ڈرائیور سواری پہ موجود رہ کر ہی اپنا کام کر گئے تھے۔ اس وقت چاروں کے چاروں ایک وقت میں گاڑی کی جانب بڑھے تھے، اپنے کارنامے کا انجام دیکھنے کے لیے۔ بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لکن مٹی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ نذیر حسین یوں ہی اس کو ہوا بنائے ہوئے تھا۔ یہ ایس پی ہوشیار تو نہیں، ہاں ایک نمبر کا احمق ضرور ثابت ہوا ہے۔ پنگے لیتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور سیکیورٹی کے بغیر ایسے گھوم رہا تھا جیسے خالہ کے ولیمے پہ آیا ہو۔ دوسرا آدمی اپنے پان والے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہکا مار کر بولا، یہ میری زندگی کا سب سے آسان قتل ثابت ہوا ہے۔ تیسرے نے پوچھا، اب ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نکلو اس سے پہلے کہ پولیس آئے۔ باقی تینوں کہکے مارتے ہوئے بولے، پولیس تو یہ مری پڑی ہے ہمارے سامنے، اور باس نے کہا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے لاش دیکھ کر اس کی رکی سانسوں کی تصدیق نہ کر لیں واپس نہ آئیں۔ یار میں نہیں دیکھنا چاہتا، یقیناً اتنی گولیوں کے بعد ایس پی کی لاش کے بھی پرخاشے اڑ گئے ہوں گے۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کوئی کسر کہاں بچی ہے۔ میں لاش دیکھ لوں تو 2 دن نیند نہیں آتی۔ تجھے اس کام میں ڈال کس نے دیا؟ اگر تو اتنے چھوٹے دل کا ہے تو گھر پہ بیٹھ کر چائے پانی تیار کیا کر۔ مجھے بندہ مارتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، بس مردے دیکھے نہیں جاتے۔ خبر یاد آتی ہے۔ او بے جا تو ایڈا کھلاڑی، چل کھول دروازہ اور اپنے فون میں ایس پی کی تصویریں اتار تاکہ ہم نکلیں یہاں سے۔ چاروں نے ہتھیاروں کے ٹریگر سے ہاتھ ہٹائے ہوئے تھے۔ 2 نے آگے بڑھ کر ایک طرف کے دروازے کھولے۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا تھا جو سب سے اگلے والے کے سر میں سوراخ کرتا غائب ہو گیا۔ اگلے سیکنڈ ایک اور شعلہ پچھلے کے دل کو پھاڑ گیا۔ ایک کے پاؤں پہ نشانہ لگا، وہ وہیں لنگڑاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ چوتھے نے اتنی دیر میں فائر کھول دیا، مگر پیچھے سے آ پہنچنے والی گاڑی سے بلند ہونے والے موزر کا کارگر فائر اس کو بھی گرا گیا۔ اس کے ٹریگر دبانے والے ہاتھ اور ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی تھی۔ تاشفین نے اپنے متحدوں کو گھورا، تم لوگوں کے 4 منٹ پورے 5.5 منٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اگر میں بروقت گاڑی سے نہیں کودتا تو آج کام ہو گیا ہوا تھا۔ جلدی جلد یہ جگہ صاف کرو، ان کو لے جاؤ، جو بچ گئے ہیں ان کا علاج کرواؤ، اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکالو۔ آیا یہ پہلے سے اس کام میں ہے یا آج پہلی واردات تھی؟ جی سر۔ سر آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کی جیکٹ کی آستین ساری خون سے بھر گئی ہے۔
تاشفین نے اپنے سیدھے کندھے پہ ایک نظر ڈالی جہاں سے اٹھنے والا درد اس کو بے حال کر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے سڑک پہ گرے آدمیوں کے لیڈر کے قریب جھک کر اس کو سیدھا کیا، جو پسینے میں شرابور تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ ایس پی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں، لوگوں کو تحفظ دینے والوں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے مجھے 6 گاڑیاں اور 12 اسلحہ بردار لے کر گھومنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ تمہیں بشارت حسین کے بھائی نذیر حسین نے بھیجا ہے۔ تمہاری زندگی بخش دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم عدالت کے سامنے بتاؤ گے کہ تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا تھا، اور تمہارے ہڈی پھینکنے والے سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے تلاشی لے کر اس آدمی کی جیب سے فون برآمد کیا جس کی اسکرین پر ڈاؤن لسٹ پہ جو نمبر موجود تھا وہی ملایا۔ دوسری جانب چھوٹتے ہی پوچھا گیا، کیا کام ہو گیا ہے؟ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں چاہیے ہیں تاکہ میں پریس میں دے سکوں کہ اپنے ساتھ الجھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا نذیر حسین، فی الحال تو میں تمہارے بندوں کے بیان کے ساتھ ان کی تصویریں کل کے ہر اخبار اور آج کے ہر چلتے ٹی وی چینل میں دینے والا ہوں۔ نذیر حسین، خبریں دیکھنا مت بھولنا۔ تو تم بچ گئے؟ جی الحمدللہ، سنا تو ہوگا ہی، اپنی ایک کہاوت ہے کہ ودھینو ستے خیرہ، میرا بھی کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے جب مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو تاشفین اسرار کہ تم نے اپنی موت کو ماں کہہ لیا ہے۔ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارا غرور نہ توڑ دوں۔ میرے بھائی کو ملنے والی ایک ایک تکلیف کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا بھائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تاشفین کا دماغ سیدھا حارث کی طرف گیا تھا جس کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس وقت کس قدر تکلیف میں ہو۔ حوصلہ رکھنا، اگلی پیشی پہ بشارت حسین کو سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو ہو کر رہے گی، تیار رہنا۔ اس نے لائن کاٹ کر فون اپنے ماتحت کی جانب اچھال دیا، ساتھ ہی حکم دیا، مجھے گاڑی چاہیے۔ اپنا فون نکال کر فارس کا نمبر ملایا۔ کہاں ہوں؟ کیا جگن بھی ساتھ ہے؟ سنو، اس کو لے کر گھر چلے جاؤ، مجھے ابھی ضروری کام ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ السلام علیکم سر، آئیے گاڑی تیار ہے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم کر کے جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پولیس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ہم حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیل سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ابھی ہم اپنے نمائندے کو آن کال لے رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پہ پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں فرید کہ اب تک آپ اپنے وسائل سے کیا جان پائے ہیں؟ اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم فائزہ، ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی پہ 4 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، مگر معجزاتی طور پر ایک دفعہ پھر ایس پی تاشفین اسرار بار بچ گئے ہیں۔ ان کو بازو میں گولی لگی اور ہلکی پھلکی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ 2 حملہ موقع پہ ہی جہاں بحق ہو گئے ہیں اور باقی 2 کی حالت بھی خطرے میں ہے، جن کو پولیس کی حراست میں نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ پر فائزہ، ہم بھی یہ بات تو جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایسے حملوں کا سلسلہ بشارت حسین کے ڈیرے پہ چھاپے والے واقعے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تاہم پہلے جب ان کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے یہی کہا کہ یہ حادثہ اتفاقی طور پہ پیش آیا ہے، تاشفین اسرار کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ مگر آج کے اس حادثے نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ پہلا حملہ بھی اس حملے کی طرح ٹارگٹڈ تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ایس پی تاشفین کے پاس ہی شاہ رخ کا قتل کیس ہے جس میں انہوں نے بشارت حسین کو ناقابل ضمانت وارنٹ پر گرفتار کیا تھا۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا کام پہلے شاید ہی ہوا ہو جہاں اتنے بڑے بزنس مین کو دن دہاڑے قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا پہ شاہ رخ کے والدین کی جانب سے بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ جنہوں نے اتنے عرصے بعد یہ کیس درج کرتے ہوئے کارروائی کی۔ مگر دوسری جانب بشارت حسین کی گرفتاری کے بعد سے پولیس کی ایک چوکی پہ پیٹرول بم پھینکا گیا تھا جس میں 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ البتہ ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، مگر عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں طاقتور کو
اس کے کیے کی سزا دینا اس قدر دشوار ہے۔ عام طور پر پولیس کے بارے میں عوام کے درمیان یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کمزور کی بجائے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، پر فائزہ، ہمارے کچھ افسران نے عوام کا اس محکمے پر اعتماد پھر سے بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان افسران میں تاشفین اسرار کا نام سر فہرست پایا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ ان کے بہت سے ماتحت افسران بھی اپنی نئی قیادت میں بہت سے کیسز کو پوری ایمانداری سے نپٹا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار، دیانتدار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ اپنی لائن سیدھی نہ رکھے۔ جی فرید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کا تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اس گاڑی کی فوٹیج آ گئی ہے جس میں ایس پی تاشفین سوار تھے جب ان پہ حملہ کیا گیا۔ ناظرین، گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کو دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایس پی صاحب کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جڑ کر بیٹھی بلقیس بانو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی کے شوہر کو مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنا شاہ کھویا ہے اسی طرح تاشفین کے گھر والے اس کو کھوئیں۔ حمید نیازی، چلو کیس واپس لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو ظالموں نے گولیاں مار مار کر گاڑی کا بیرونی فریم ہی اڑا دیا۔ میرا تو یہی سوچ کر دل ڈوبے جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ اس میں موجود ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جذباتی باتیں مت کرو بلقیس، تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی ہے۔ اس وقت ہم نے کیس واپس لیا تو ہم اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے۔ اب چاہے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، ہر حال میں تاشفین بیٹے کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اب پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں ہے۔ اوکھلی میں سر دے لیا ہے تو سر پہ برستے موصلوں سے ڈرنا کیسا؟ انم، کیا تاشفین کے بیوی بچے بھی ہیں؟ انم، جو پوری طرح ٹی وی میں غرق تھی، ماں کے سوال پہ چونکی۔ امی جی، مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھو، وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے آیا اور میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اب کی دفعہ جب آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا۔ تم ایسا کرو، اس کو فون کرو، کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائیں، پھر میں اس کے بارے میں اس سے سارے سوال پوچھ لوں گی۔ ابھی فون ملاؤ، میری بات کرواؤ تاشفین کے ساتھ۔ امی، اس وقت کال کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ دیکھیے نا، ابھی خبروں کے مطابق وہ اس قدر کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کل بات کروا دوں گی، صرف 2 منٹ بات کروں گی، اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ تم فون دو، میں خود کال ملا لیتی ہوں۔ انم نے بے بسی سے باپ کی جانب دیکھا جنہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ انم نے کال ملا دی۔ چوتھی بیل پہ کافی شور کے درمیان تاشفین کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاشفین بھائی، انم بات کر رہی ہوں۔ جی، میں نمبر پہچان گیا تھا۔ کہیے، سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو آپ کی خیریت کی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے کال کیا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں، اس لیے امی سے بات کریں۔ جی ضرور۔ تاشفین بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آپ کی دعا ہے، میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں۔ خبروں والے تو آپ کو علم ہی ہے کیسے مثالہ لگا کر بات بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے بیٹا۔ میں چاہ رہی تھی تم کسی دن رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ مسکرایا۔ جی، شادی شدہ ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اپنی بیوی کو ضرور ساتھ لانا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی، ایک دفعہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا، مگر تب تک میں آپ سے ملنے ملانے سے گریز برت رہا ہوں۔ گھر پہ جوان بہن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی اسکینڈل بن کر مخالف پارٹی ہمارے کیس پہ حملہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش میں ہوں گے تاکہ آپ کو نقصان پہنچا کر کیس ختم کروانے کے لیے پریشرائز کر سکیں، مگر انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ چلو بیٹا، جیسے تم کہو، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ تم نے ہم مجبور والدین پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، یہ سب تم اور تمہاری ٹیم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ماں جی، اللہ کا وعدہ ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ آپ بس دعا میں یاد رکھیے گا، کل بڑا اہم دن ہے۔ انشاءاللہ بیٹے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں تو پل پل تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ابھی میرے فون پہ ایک کال آ رہی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ نہیں، ابو سو گئے ہیں، میں نے ان کو نہیں بتایا۔ پپو BBC آیا تھا، مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ ابو کو مت بتائیے، کیونکہ تاشفین بھائی کی کال آ گئی تھی، کہہ رہے تھے ڈاکٹر سے بینڈیج وغیرہ کروا لیے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسیب کی بات پہ فارس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یار پریشانی والی بات تو ہے ہی، آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میرا دل ڈرتا ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے، میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دور سے ہی اس پر پھونک دیتا ہوں، اوپر سے پہلوان اتنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں رکھتا۔
तुम आपा को लेकर घर आओ, इतनी दुश्मनियाँ बनी हुई हैं, इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं है। मेरी गलती है, मैंने सोचा वो इतना घबराई हुई है, ज़रा संभल जाए तब घर जाएंगे, पर अब वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तुम भाई को कॉल करो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, तुम आवाज़ को सुला दो, बाय। हसीब की कॉल बंद करता वो जुगन की तरफ आया। आपा। फारिस ने एक दफ़ा फिर रिस्ट वॉच पे निगाह डाली, जहाँ 12:30 हो रहे थे। जुगन को देखने लगा, जो बुत बनी बैठी बस फास्ट फूड शॉप पे लगे टेलीविज़न की तारीख बड़ी स्क्रीन को देखे जा रही थी। टेलीविज़न फारिस ने ही कहकर बंद करवाया था। आपा चले घर चलते हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे लिए क्या हुक्म, अब तो लोग भी मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। हम पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। उसको फ़ोन करो और बोलो इधर आए। मैं 3 दफ़ा कॉल मिला चुका हूँ, कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। दोबारा मिलाओ। वो मसरूफ़ ना होते तो पहली बेल पे ही कॉल का जवाब दे देते। मैं कह रही हूँ ना कि उसको कॉल मिलाओ, फिर तुम्हें असर क्यों नहीं हो रहा? डांट पड़ जानी है। ठीक है, फिर चुप करके बैठे रहो, क्योंकि मैं भी तब तक घर नहीं जाऊँगी जब तक कि वो खुद इधर नहीं आता। ये लोग 1 बजे बंद हो जाते हैं। फारिस ने शॉप का हवाला दिया। इसके बाद बाहर बैठ जाऊँगी, पर उसके बगैर घर नहीं जाऊँगी। प्यारी आपा, गुस्सा जाने दो। जवाब में जुगन ने उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। फारिस फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर खड़े खड़े उसने 3 दफ़ा मज़ीद कॉल की, मगर जवाब नहीं मिला। अब के फारिस को भी तशवीश होने लगी। उसने मैसेज भेजा, भाभी घर जाने से इनकारी हो रही हैं, कॉल उठाओ या कॉल करो। रात ढल गई और हम लोग एक फूड शॉप पे बैठे हुए हैं। पूरे 10 मिनट बाद मैसेज का जवाब आया, पागल आदमी, उसको घर ले जाओ, मैं एक मीटिंग में हूँ। वो कहती हैं वो ताशफीन के बगैर घर नहीं जाएगी। गुस्से से कह रही है या प्यार से? बेटा तू आकर खुद ही पूछ ले। दूसरी जानिब से ताशफीन ने हंसी वाली इमोजी भेजी, साथ ही कहा, जगह बताओ मैं आता हूँ। फारिस ने एड्रेस लिख भेजा और खुद अंदर आकर जुगन के लिए कुछ पीने को ऑर्डर किया। 1:45 बजे फारिस को मैसेज मिला, बाहर आओ। फारिस शीशे के पार सड़क पर आकर रुकने वाली गाड़ी भी देख चुका था। चलें आपा, भाई आ गया है। जुगन पूरी तरह मतवज्जे हुई। कहाँ है? बाहर गाड़ी में। फारिस की हमराही में बाहर आई। सामने खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पे बड़ा जमान, वो इस वक्त भी फ़ोन पे मसरूफ़ था, मगर उसको देखकर ही जुगन के जलते दिल पर ठंडी फवार सी बरसी। वरना जब से खबरों में तबाहशुदा गाड़ी की तस्वीर देखी थी, जिस समय जैसे जान ही ना रही हो। ताशफीन ने उसको देखकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। फारिस को मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ते देखकर अगला हुक्म दिया, फारिस तुम गाड़ी में आओ। आमिर तुम मोटरसाइकिल ले जाओ। आमिर नामी एहलकार जी सर कहता ड्राइविंग सीट से निकल गया। वो खामोशी से बैठी हुई थी। ताशफीन ने महसूस कर लिया था कि उससे फासला रखकर बैठी है, मगर कहा कुछ नहीं। ताशफीन का फ़ोन बजने लगा। जुगन ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर अगली सीट की जानिब फेंक दिया। सारे फसाद की जड़ ही ये नौकरी है। मैं जिंदा सलामत तुम्हारे पहलू में बैठा हूँ, क्या ये कम है? हाँ कम है, बहुत कम है। जानते हो तुम्हारे मुतलका लोगों की जान कैसे सूली पर अटकती है, जब घंटा 2 तक यही मालूम ना हो सके कि आया तुम जिंदा भी हो के नहीं। ताशफीन समझता था कि वो शौक में और इस वक्त समझाना सोचमंद साबित नहीं होने वाला। उसने आगे झुककर जुगन का ठंडा यह हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और अपने दोनों हाथों के दरमियान छुपा लिया। फारिस ने सारा रास्ता एक लफ्ज़ नहीं बोला। घर पे पहुंचे तो सिर्फ हसीब जाग रहा था। जैसे ही ताशफीन हॉल की रोशनी में दाखिल हुआ, हसीब की आंखें फटी की फटी रह गई। फारिस लब भींचे खड़ा मुसलसल ताशफीन को देखे गया, जबकि जुगन का अपने आंसुओं पे इख्तियार ख़त्म हो गया। ताशफीन ने जैकेट हाथ में पकड़ी हुई थी, माथे पे आंख के करीब सफ़ेद प्लास्टर लगा हुआ था, बाएं हाथ के ऊपर जिल्द छिली गई थी। सारे लिबास पे मिट्टी के निशानात तो थे ही, मगर जैकेट की पूरी आस्तीन और शर्ट का अगला हिस्सा खून के धब्बों से भरा हुआ था। जितनी बुरी मेरी हालत बज़ाहिर नज़र आ रही है, हकीकत में इतनी बुरी नहीं है। ज़रा हॉट बात लेता हूँ, इसके बाद देखना एकदम फ्रेश नज़र आऊँगा। हम तुम्हें किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहते। यार फारिस तुम तो समझदार हो, तुम भी शुरू हो गए हो। मैं आंखें बंद करके बेगैरतों की तरह नहीं बैठ सकता जब मेरा भाई बाहर ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहा हो। ताशफीन थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया और वो तीनों वैसे उदास चेहरे लिए उसके सर पे खड़े रहे, हत्ता कि उसको कहना पड़ा, यार तुम लोग तशरीफ़ रखोगे कि दावत ना दूँ? हसीब उसके बराबर बैठता हुआ गोया हुआ, भाई जॉब छोड़ दे। जॉब छोड़ दूँ तो क्या मौत का फरिश्ता भी अपने रजिस्टर से मेरा नाम मिटा देगा? जुगन आंसुओं से रंधी आवाज़ में बोली, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है? आखिर हम लोगों को तकलीफ़ देकर तुम्हें क्या सुकून मिलता है? क्या चाहते हो? बुज़दिल बन जाओ। एक माँ के बेटे का कत्ल हुआ है, जानते हो वो माँ बेटा खोने के बाद रो कर अपनी आंखों का नूर भी खोने पे आई हुई है। जवान औलाद भी मौत मर जाए
تو صبر آتے آتے آ ہی جاتا ہے، مگر یوں حادثاتی موت پر صبر نہیں آتا۔ جب آپ کے بے گناہ پیارے کو مارنے والے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوں، اور دوسری طرف اگر سزا ہی نہ دو گے تو معاشرہ مر جائے گا۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ تم ساتھ دو، تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو، پلیز اب اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جگن کے کہنے پہ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تب سے خاموش کھڑا فارس بولا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی کہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کو ساتھ رکھا کرو۔ کس طرح سمجھاؤں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے؟ تم ایسی فضول باتیں کرنا بند نہیں کر سکتے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے بھائی ادھر بیٹھے نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب میں بہت اچھا دیتا۔ یہاں پہ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ڈنر کیا؟ جگن نے اپنے جوتے اتار کر وہیں صوفے کے قریب رکھے اور ننگے پیر واش بیسن کی جانب بڑھتے ہوئے ان تینوں سے سوال کیا۔ فارس نے تاشفین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ بھائی، اور کچھ نہیں تو میرے بندے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے۔ تاشفین نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا، تو باز آ جا بیٹا، ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ میرا سر دکھ رہا اور یہاں میری کلاس لی جا رہی ہے جیسے میں 3 سال کا ننھا سا بچہ ہوں۔ نہ بھائی، کوئی اندھا بھی تجھے 3 سال کا نہیں کہہ سکتا، ہاں 30 کا ضرور ہے۔ جگن منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پونچھتی مسلسل تاشفین کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا باہر نہیں لاؤں گی، اگر بھوک لگی ہے تو تینوں وہیں اندر آ جاؤ۔ سب سے پہلے تاشفین اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو حکم مائی لیڈی، بندے کی کیا مجال جو انکار کرے؟ جگن نے گھوری سے نوازا۔ جواب میں وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھونے لگا۔ آپا ایک بات کہنا تھی۔ وہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی جب دروازے کے فریم میں حسیب آ کر کھڑا ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ اصل میں میری کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تمہارا کلاس فیلو مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میرا کلاس فیلو نہیں، میری کلاس فیلو۔ اوہ اچھا، کوئی لڑکی ہے؟ جی، مگر کوئی غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شی از جسٹ اے گڈ فرینڈ۔ میرا اس کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے دوستوں کو آپ کی شادی کی تصویریں دکھائی تھی، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو سویٹ، مگر چونکہ بڑی میں ہوں اس لیے ایسا کرو اپنے دوستوں کو گھر پہ بلا لو، اچھا سا لنچ کرواتی ہوں، ساتھ میں سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تبھی تاشفین واش روم سے برآمد ہوا۔ سلیو لیس ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، کندھے پر لگی بینڈیج پہ خون جمع ہوا تھا۔ تاشفین کیا خیال ہے؟ میں حسیب کے دوستوں کو لنچ پہ بلانا چاہ رہی ہوں۔ میری طرف سے اجازت ہے، جب چاہو جس کو چاہو بلاؤ، میں نے کون سا مہمان نوازی کے فرائض انجام دینے ہیں؟ اس گھر میں ہر کوئی آزاد ہے سوائے میرے۔ حسیب ہنستے ہوئے بولا، آپا آپ نے ہمارے شیر کو ایک دن میں گیدڑ بنا دیا۔ واہ، کیسے اچھے بچے بنے گھر بیٹھے ہیں۔ تم اس کو زیادہ پمپ مت کرواؤ، پہلے ہی کوئی کم روب نہیں ڈال رہی، لے کر گھر پہ بٹھا دیا ہے۔ توبہ، ایک چھٹی کیا کروا لی ہے، کسی بچے کی طرح شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے، اب آرام کرے تاکہ زخم سے خون رسنا بند ہو۔ عباس اسکول سے واپسی پر سیدھا تاشفین کے پاس آیا۔ آج مس پوچھ رہی تھی تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگی کل ان کو گولی لگی تھی، زیادہ زخم تو نہیں آیا، اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو گولی کیوں لگے گی۔ اب مجھے کیا، میرے گھر میں سب لوگ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں، ٹی وی دیکھنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، فیس بک یا انسٹاگرام مجھے کوئی چلانے نہیں دیتا۔ بتاؤ میری بھی کوئی زندگی ہے؟ بس یار، جب سے یہ ڈکٹیٹر عورت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہی ہو رہے ہیں۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بڑے بھائی آپا کو کچھ مت کہنا، میری لڑائی آپ کے ساتھ ہے، آپا کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنے سے تو ہو تم، ابھی سے فیس بک اور انسٹاگرام کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میرے کلاس فیلو کے سب بچوں کے پاس تمام سوشل سائٹس کے اکاؤنٹس ہیں، میں ہی ایک پینڈو ہوں جس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے، کیونکہ تم دور حاضر کی 99% یوتھ کی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کرو گے، بلکہ اپنے بھائی اور باپ کی طرح باعمل زندگی گزارو گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرا کلاس فیلو ہے نا فیصل ریحان، اس کے فیس بک پہ 2000 دوست ایڈ ہیں، پلیز مجھے بھی اکاؤنٹ بنانے دو نا۔ فیس بک نہیں تو کم از کم سنیپ چیٹ کی ہی اجازت دے دے۔ سنیپ چیٹ پہ تم نے کیا نکول کڈمن کے ساتھ سنیپس شیئر کرنی ہے؟ نہیں، میں الماس بھابھی کو ایڈ کروں گا تاکہ بچوں کی تازہ تازہ تصویریں دیکھ لیا کرو۔ تاشفین نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا، ماہا ملی تھی۔ ہیں؟ سچ؟ کب؟ مجھے حارث کے ساتھ کام تھا، ایک دن اس کو ملنے اس کے گھر پہ جانا ہوا۔ ماہا کی ماں نے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا، مگر وہ بھی آخر ہمارا خون ہے۔ اندر جاتے ہوئے ماں کے سامنے اعلان کر کے گئی تھی کہ چاچو آئی لو یو۔ صرف آپ کے لیے ایسا بولا؟ اس نے میرا نہیں پوچھا۔ عباس کے سوال پر حسیب بولا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارا نہ پوچھا؟ بھائی تم نے ان دونوں کو چوری اٹھا کر لے آنا تھا۔ اس کی ماں بڑی بد دماغ ہے، یوں ہی کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گی، ورنہ بچوں کو گھر پہ لانا کون سا مشکل ہے۔ عباس تاشفین کے سینے سے لگ کر لیٹتے ہوئے بولا، جب ہماری زینب آئے گی تب میں بھی الماس بھابھی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیا کروں گا۔ تاشفین اداس شکل بنائے کھڑی جگن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بے فکر ہو، الماس کو تاشفین کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا ہے، البتہ وہ زینب کی ماں کو ہم سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ عباس جھٹ بھائی کے پہلو سے اٹھ کر جگن کے قریب ہوا، جیسے واقعی اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ میری آپا کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ کیوں آپا؟ جگن ابھی تک تاشفین کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر عباس کو خوش دلی سے جواب دیا، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پھر تاشفین سے اپنے خدشے کی تصدیق چاہی، کہ آپ نے آپ ہی کو بتا دیا کہ میں ادھر ہوں؟ تم اور میں میاں بیوی ہیں، کوئی حرام تعلق نہیں ہے جو یوں ڈر کر جی رہی ہو۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ تمہیں اس کی ناراضگی کی اتنی پرواہ تھی تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوں گی۔ اللہ جانے ایک دم سے ان کو آپ میں کون سا برا انسان نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب رشتہ ہوا تب تو دن رات آپ کی اچھائیاں بیان ہوتی تھی، قابلیت کے ڈنکے بجاتی تھی۔ تاشفین ہنستا چلا گیا، میں نہیں مانتا، کیونکہ الماس کبھی میری تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ کم از کم مجھے نکی کی شادی تو سکون سے دیکھ لینے دیتے۔ تاشفین سنجیدہ ہو گیا، میں نے اتنے دنوں سے تمہارے سامنے اس بات کا ذکر اسی لیے نہیں کیا تھا کہ تم خواہ پریشان ہو جاؤ گی۔ اگر وہ کچھ کہے گی یا ادھر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ اگر وہ سیر ہے تو آپ کا غصہ سوا سیر ہے، اللہ ہی میرے حال پہ رحم کرے۔ تاشفین مسکرایا، اس پل اس کا جی چاہ رہا تھا جگن کو پکڑ کر اپنے دل کے سب سے محفوظ تہہ خانے میں چھپا لے، جہاں اس کو کبھی کوئی تکلیف یا تنگی نہ آئے۔ بھائی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کیا ہم ایک فلم دیکھ سکتے ہیں؟ عباس کے سوال پہ تاشفین نے اپنی نیموا آنکھیں پوری کھول کر وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ یار عام طور پہ میرا دن یوں بھاگتا ہے کہ مجھے لنچ کرنے کا ہوش بھی نہیں ہوتا، اور آج دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آرام کروانے کے لیے آپ کو چھٹی کروائی ہے، عیادت میں آنے والوں کا تانتا بندھا رہا ہے، ابھی آرام سے بستر میں پڑے رہیے۔ حسیب تم ان دونوں کو لیپ ٹاپ پہ کوئی مووی لگا دو۔ کوئی مووی نہیں لگانی، نیڈ فور سپیڈ لگانی ہے، میں یونیفارم بدل کر ابھی آیا۔ عباس چھلانگ مار کر بیڈ سے اتر کر بھاگ گیا۔ حسیب لیپ ٹاپ لینے چلا گیا، وہ بھی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب تاشفین نے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ جگن مڑتے ہوئے بولی، عباس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ تاشفین نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیا چاہیے بتائیے، لے آتی ہوں۔ تم ویری فنی۔ وہ شرم سے لال چہرہ لیے کمرے سے نکل گئی۔ تاشفین کے شکوے نے پیچھا کیا، کوئی جواب تو دے کر جاؤ، پوچھا تو ایسے تھا جیسے جو مانگوں گا کھڑے کھڑے دان کرو گی۔ فراغت نے دماغ پہ اثر کر دیا، چپ کر کے مووی دیکھیے، مینگو شیک بنا کر لاتی ہوں۔ یو آر اے لائر مس جگن تاشفین۔ تھینک یو مسٹر تاشفین، جگن نے اونچی آواز میں کہا، اور اسرار احمد کے کمرے کی جانب آئی۔ اندر سے آنے والی باتوں کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے مہمان ابھی یہی تھے۔ وہیں سے کچن میں آ گئے، سنیکس اور ریفریشمنٹ لے کر واپس آئی تو دونوں بھائی اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگن نے لیپ ٹاپ ایک جانب ہٹانے کا اشارہ دیا اور ٹرے دونوں کے سامنے بیڈ پہ رکھ دی۔ حسیب کدھر گیا ہے؟ 3 بج گئے، آج فارس بھی ابھی تک نہیں آیا۔ تاشفین کی نظریں ابھی بھی اسکرین پہ تھی، مشروب کے گھونٹ بھرتا ہوا بولا، فارس کا میسج آیا، آج 5 بجے آئے گا، اور حسیب بال کٹوانے گیا ہے۔ اچھا، اپنی صبح سے دوا نہیں لی، پین کلر دے دوں؟ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیا درد نہیں ہے؟ درد تو ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی آج کل میں بچوں کی شاپنگ کر لی جائے، فارس کہہ رہا تھا کل پینٹ کرنے آ رہے ہیں، وہ کل 5 لوگ ہیں اور سارا کام صرف 2 دن میں مکمل کریں گے۔ کن بچوں کی شاپنگ ہونی ہے؟ تاشفین کے سوال پہ جگن کا جی چاہا سر پیٹ لے، ہمسایوں کے بچوں کی۔ اچھا کیا اچھا؟ یہی کہ تمہارے 20 سال سے اوپر کے بچوں کی شاپنگ کر لیں گے، تم اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ خرید لینا۔ میرے پاس تو پہلے سے ہی ڈھیروں جوڑے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی جو کل پہننا تھا وہ نیا ہی لیا ہے۔ یقیناً تم نے اپنی جیب سے ہی خریدا ہوگا۔ جگن مسکرائی، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے میں خود سے تمہارے لیے کچھ خرید لاؤں گا، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر ان کو جو چاہیے ہو دلوا دینا، پیسے تمہارے پاس ہی ہیں، جہاں ضرورت ہو لگا لینا۔ اوہ وہ پیسے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ابھی آئی۔
वो तेज़ी से कमरे से निकली। ताशफीन ने हैरत से उसके इस अमल को देखा। 2 मिनट बाद वो पैकेट हाथ में पकड़े कमरे में वापस आई। पैसे वहीं किचन में रख दिए थे। शुक्र है वहीं से मिल गए, वरना मैं आपको क्या जवाब देती। ताशफीन मुस्कुराया। तुम 2 माह तक भी वहाँ से ना उठाती तो ये फिर भी तुम्हें वहीं से मिलते। कोई चोर भी तो घर में घुस सकता है। आपा, एक पुलिस वाले के घर चोर को उसकी मौत ही लेकर आएगी। ताशफीन ने अब्बास के बालों को हाथ से बिखेरा और चिढ़ते हुए बोला, ऐसा ही तेरा भाई कोई सुपर हीरो है ना। अब्बास ने फिदा होती नज़रों से ताशफीन को देखा। मेरे भाई के सामने किसी सुपर हीरो की क्या औकात है। ताशफीन का कहका जानदार था। सर घुमाकर जुगन को देखते हुए बोला, इसको कहते हैं अंधी मोहब्बत। जुगन ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। भाइयों की आपस में मोहब्बत काबिले दीद थी। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।